السلام علیکم۔ اگر کوئی شخص عشاء کے مختصر نماز پڑھے تو آیا یہ نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ اور عشاء کے کتنے رکعات ہے؟ 17 رکعات ہے یا 9 رکعات ہے یا 4 رکعات ہے؟ اگر کوئی شخص 17 رکعات کی طاقت نہیں رکھ سکتے تو آیا وہ 9 رکعات ادا کر سکتے ہیں؟ یا اگر کوئی شخص 4 رکعات نماز پڑھے تو آیا اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھو، یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت سے لوگ اس مسئلے کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ عشاء کی کتنے رکعات ہے۔ آیا اگر کوئی شخص عشاء کے مختصر نماز پڑھے تو اس کی عشاء کی نماز یہ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھو، عشاء کی نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کر لے تو گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، یعنی جماعت کے ساتھ اگر کوئی عشاء کی نماز ادا کرے تو آدھی رات کی عبادت کے ثواب اسے مل جاتا ہے۔ تو کتنی اہمیت کی بات ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں ضروری رکعات کون سے ہیں، یعنی اگر آپ ان رکعات کو چھوڑ دے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ دیکھو، عشاء کی جو رکعات ہے، سب سے پہلے 4 رکعات نفل غیر مؤکدہ، اس کے بعد 4 رکعات فرض، اس کے بعد 2 رکعات سنت یعنی سنت مؤکدہ، پھر اس کے بعد 2 رکعات نفل غیر مؤکدہ، پھر اس کے بعد 3 رکعات وتر، پھر اس کے بعد 2 رکعات نفل غیر مؤکدہ۔ یہ کل ملا کر 17 رکعات بنتے ہیں۔ تو اب اس میں ضروری کون سی رکعات ہے کہ اس کا پڑھنا یہ ضروری ہے؟ دیکھو، اس میں جو سب سے پہلے 4 رکعات فرض ہے، یعنی عشاء کے فرض نماز 4 رکعات، ان کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے بعد جو 2 رکعات سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جو 3 رکعات وتر ادا کی جاتی ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ کل ملا کر یہ کتنے بنے؟ 4 اور 2 6 اور 3 9۔ 9 رکعات ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ ان میں سے اگر آپ وتر کو چھوڑ دیں تب بھی آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ جو ہے نا بغیر عذر کے آپ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والے ہو تو بھی آپ کو گناہ ملے گا۔ لیکن عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعات نفل غیر مؤکدہ ادا کی جاتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کا معمول بنا لے اور پڑھتا رہے تو اسے ثواب ملے گا، کیونکہ نوافل ہے اور نوافل کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اگر نماز میں کوئی کمی ہوئی، یعنی نماز میں اس نے کمی کی تھی، تو اللہ رب العزت انہیں کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کے نوافل کے دیکھو، یعنی اگر اس نے کوئی نوافل پڑھے ہو تو اس کے ذریعے سے اس کمی کو دور کیا جائے گا۔ تو نوافل کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نفل یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے ثواب میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے نا فرض کے بعد 2 سنت مؤکدہ ہیں، ان کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد جو 2 رکعات غیر مؤکدہ نفل ادا کی جاتی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو یہ ثواب کا کام ہے، اجر کے باعث ہے۔ اور اس کے بعد جو وتر ہے، وتر کے بعد جو 2 رکعت غیر مؤکدہ یعنی نفل ادا کی جاتی ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے تو اسے ثواب حاصل ہوگا۔ اب یاد رکھنا ایک بات، جب تک بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہے گا تو اسے سنتوں پر جو ہے نا وہ مجبور ہوگا۔ یعنی اگر وہ نوافل کا اہتمام کرے گا تو اس سے زیادہ وہ سنتوں کا اہتمام کرے گا۔ اور جو شخص نوافل کے اندر اس کی کمزوری ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کے سنتوں کے اندر کمزوری پیدا ہوگی۔ اس کے بعد جب سنتوں کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو پھر واجبات کے اندر کمزوری آ جاتی ہے، اور جب واجبات کے اندر کمزوری آ جائے تو پھر فرائض کے اندر بھی کمزوری آ جاتی ہے، اور جب فرائض کے اندر کمی ہو جائے، وہاں پہ کمزوری آ جائے تو اس وقت انسان بہت زیادہ اللہ کا مجرم بن جاتا ہے
اور خطرہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے نوافل کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو۔ جب آپ نوافل کا اہتمام کرتے رہیں گے تو آپ سنتوں کا بدرجہ اولا یعنی زیادہ آپ اہتمام کریں گے۔ تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کے 17 رکعات ادا کر لیں، لیکن اگر کوئی 9 رکعات ادا کر لے تب بھی وہ گناہ گار نہیں ہوگا، اس نے عشاء کی نماز ادا کی ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے مختصر نماز پڑھے تو عشاء کی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مختصر سے مطلب یہ ہے کہ صرف 4 رکعات فرض پڑھ لے تو آیا عشاء کی نماز ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عشاء کی 4 فرض تو ادا ہو جائے گی، لیکن عشاء کی مکمل نماز جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہے اور اس کے بعد وطر نماز ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو بھی یہ وطر جو ہے نا واجب ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ دے قصداً تو بھی بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ جو مختصر نماز ہے، یعنی اس کو اگر کوئی کہے کہ میرے عشاء ادا ہو جاتی ہے نہیں، تو عشاء کے فرض تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو آپ نے سنت مؤکدہ اور وطر کو چھوڑ دیا اس کی وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بلا عذر سنتوں کو چھوڑتا ہے، اسے ترک کرتا ہے، تو یہ شخص گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ تو یاد رکھنا یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ سنتوں کو بلا عذر چھوڑنا یقینی یہ درست نہیں ہے، اور یہ شخص کل قیامت کے دن ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش سے وہ محروم ہو جائے۔ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارش کا یہ مستحق بنے گا۔ تو اس وجہ سے سنتوں کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ تو کل ملا کر عشاء کی جو ضروری رکعات ہے وہ 9 رکعات ہے، اور اس کے علاوہ جو نوافل ملا کر تو یہ 17 رکعات بنتے ہیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 17 رکعات ادا کیجیے، لیکن اگر کوئی 9 رکعات ادا کر لے تو بھی اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔